بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی کسی کو گالی مت دینا، کبھی بھی کسی کو گالی مت دینا، وہ یہ نصیحت ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، گالی نہیں دینی۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت گالی ہے، بہت گالی ہے۔ غصے میں تو اکثریت دیتی ہے گالی، مذاق مذاق میں بھی گالی دیتے، بات بات میں بھی گالی دیتے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ کبھی کسی کو گالی نہ دینا، تو اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ ہے شریعت کا مزاج۔ جب بات سنو تو مانو، سنو اور عمل کرو۔ ایمان والوں کی نشانی سمعنا و اطعنا، بات کو سننا بھی اور پھر بات کو ماننا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ کان سے سنی دوسرے کان سے نکال دی، سنی سنی انسنی انسنی کر دی، نہیں، بات کو سنو، سمجھو، عمل کرو۔ تو صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو۔ اور آج کے زمانے میں غلام کی جگہ نوکر، ملازم، یہ گھر میں کام کرنے والی عورتیں، تو بعض گھروں میں ایسے ملازموں کو ڈانٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، نوکرانیوں کو ایسی غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ توبہ توبہ، نہیں نہیں نہیں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ تو صحابی فرماتے ہیں نہ میں نے کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی نوکر کو گالی دی، نہ کسی اونٹ کو گالی دی، نہ کسی بکری کو گالی دی۔ آج جانوروں والے جانور کو گالی دیتے۔ ابھی آج کل عید کے جانور ہیں نا، قربانی کے جانور، لوگوں اکثر جانور کو گالی دے دیتے۔ اب جانور کو گالی دینے کا کیا فائدہ؟ وہ تو بے زبان ہے، اپنی زبان آدمی گندی کر رہا ہے۔ گالی دینے کا مطلب کیا ہے کہ ٹینکی میں جب گندا پانی ہوگا تو ٹونٹی میں بھی گندا ہی آئے گا، جب دل گندا ہوگا تو بول بھی گندے ہی ہوں گے۔ تو سب نیت کرو بھی کبھی کسی کو گالی نہیں دینی۔ ایک حدیث میں آتا ہے مسلمان کو گالی دینا بے دینی ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے گالی دینے والا اس آدمی کی طرح ہے، مسلمان کو گالی دینے والا اس آدمی کی طرح ہے جو ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہا۔ یہ جو گالیاں دیتے ہیں نا، ان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت اور بربادی۔ تو بازاروں میں جاؤ، لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ عام طور پر فیکٹریوں میں جاؤ، لیبر ایک دوسرے کو گالی دیتی، مزدور گالیاں دیتے، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، گالی دے کے بلاتے، جواب دیتے ہیں گالی دے کے۔ توبہ توبہ توبہ۔ جب گالم گلوچ عام ہو جائے گا نا، تو یہ اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے، اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ تو ہم سب نیت کریں اپنے معاشرے سے گالی ختم کرنے۔ اپنے معاشرے سے کیسے؟ ہم اپنی ذات سے طے کریں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو گالی نہیں دینی، غصے میں بھی گالی نہیں دینی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے، آپ یہ حدیث دوسروں کو سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اثر ہے، نور ہے، روشنی ہے، طاقت ہے۔ جس باتوں کو سنے گا اس کے دل میں روشنی آئے گی، اس کے دل پہ اثر ہوگا۔ اور ہماری مجلس میں اگر کوئی گالی دے، ہم اس کو سمجھائیں، یہ نہیں کہ چپ کر کے سنتے رہو، اس کو سمجھاؤ، بھائی گالی نہیں دیتے، بھائی یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اللہ ناراض ہوں گے۔
اگر گالی دینے والے کو روز 8-10 آدمی سمجھائیں تو 10-15 دن بعد گالی چھوٹ جائے گی اس کی. وہ اسے سمجھائے تو صحیح, وہ اسے کہے تو صحیح, تم غلط کام کر رہے ہو, تم غلط بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں, ہم کوشش کریں ہمارے معاشرے سے گالی ختم ہو. اپنے ملازموں کو گالی نہیں دے. یہ مستورات گھروں میں کام کرنے والیوں کو برا بھلا کہہ دیتی ہے. نہیں 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 نہیں, مسلمان گالی نہیں دیا کرتے. اللہ عمل کی توفیق نصیب.